برگشائے یزداں سے کوئی بھول ہوئی ہے، برگشائے یزداں سے کوئی بھول ہوئی ہے، بھٹکے ہوئے انسان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ تا حد نظر شعلے ہی شعلے ہیں چمن میں، تا حد نظر شعلے ہی شعلے ہیں چمن میں، پھولوں کے نگہبان سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ ہنستے ہیں میری صورت مفتوں پہ شگوفے، ہنستے ہیں میری صورت مفتوں پہ شگوفے، میرے دل ناداں سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ حوروں کی طلب میں و ساغر سے ہے نفرت، زاہد تیرے عرفان سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ السلام علیکم دوستو، زندگی میں اتنا نام پایا ہے، اتنا نشہ ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ صرف اور صرف سچ بولنے کی وجہ سے اتنی عزت اور تکریم پائی ہے میں نے، پا رہا ہوں، روز افزوں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ لوگ کورنش بجا لا کر سلام کرتے ہیں، میں کئی دفعہ آپ دیدہ ہو جاتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں جس قابل لوگ مجھے پیار کرتے ہیں اور میری عزت و تکریم کرتے ہیں۔ صرف اور صرف سچ بولنا، اصول پسندی، معیار۔ جب سے میں دنیا داری میں آیا ہوں، اسٹوڈنٹ لائف سے باہر کونسلر بن گیا 24 سال کی عمر میں۔ میرے مخالف کو پتہ نہیں تھا میری عمر کا، ورنہ 25 سال کا الیکشن لڑتا ہے، میں 24 سال کی عمر میں کونسلر بن گیا تھا۔ اتنے فیصلے کیے، 302 تک کے کیے میں نے فیصلے اپنی چوپال میں۔ قصاص میرے پاس جمع ہوا، دوسرے گاؤں کے اتنے بڑے کیسز جن میں اتنی فیرنگ ڈور ڈنگر مارے گئے، ان کے فیصلے میں نے کیے۔ گاؤں میں چھوٹے موٹے بے شمار فیصلے ہیں جو میں نے کیے، جو یہاں نہ ہو سکے دوسری پنچایت میں جا کے فیصلے کروائے، عزت و تکریم پائی۔ بات یہ ہے کہ سچ ہی سب سے بڑی چیز ہے، جو میرے باپ نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ اگر تم اس فیلڈ میں آ گئے ہو، چوپال میں آ گئے ہو، غلطی یہ ہوئی کہ میرا باپ، میرے گھر والوں سے غلطی ہوئی، میرے خاندان سے، میرے مامے، میرے چاچے، تائے، بھائی بہن، سب سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے مجھے کونسلر نامزد کر دیا، میں کونسلر بن گیا۔ میرا باپ مسکین تھا، بھائیوں میں تھا بہت اچھا، سادہ اور سچ بولنے والا، مگر یہاں تک کمزور تھا کہ اپنے بچوں کے، اپنے بچیوں کے رشتے نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بھی بہن بھائی کرتے تھے۔ ایک دفعہ اس نے کر دیا میری مشیرہ کا رشتہ، تو میرے چاچا اور ماما جا کے جواب دے آئے تھے۔ اتنی اس کی حیثیت نہیں تھی کہ وہ اپنے بچوں کا رشتہ کر سکتا۔ مجھے جب میں کونسلر بنا تو یہ ان کو تو بہت، اصل میں کوئی بندہ تھا نہیں اور خاندان میں ہی تھا۔ دوسرے اتنے تھے میرے ہم عمر، مگر وہ اتنے وہ نہیں تھے، وہ اور ذہن کے تھے، آوارہ گرد تھے۔ میں پڑھا لکھا تھا، بس مجھے نامزد کر دیا۔ بات یہ ہے کہ سچ کا ایک میں واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ پولیس کے بارے میں، پولیس بہت ظلم کرتی ہے، مجھے بھی پتہ ہے، بہت ہی ظلم کرتی ہے، بڑا ناقابل بیان ایسا وہ کرتی ہے، پتہ ہے مجھے۔ میرا بہت جرائم کی دنیا سے بہت گہرا تعلق رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک دفعہ، یہ سن 88-89 کی میرا خیال بات ہے، گجرات اس وقت ہمارا ضلع تھا، گجرات جیل ٹوٹی تھی جس میں سے 9 بندے شیخ پور کے ماسٹر منور گروپ وغیرہ، ریاض، امتیاز، وہ فرار ہو گئے تھے، ان کے انعام تھے۔ ان کی چکی میں میرا اس وقت باڈی گارڈ کچھ دن رہا، ان کے ساتھ اس کی دوستی تھی۔ تو وہ جب جیل توڑ کے بھاگ گئے تو 2 ان میں سے ریاض اور پرویز وہ میرے پاس آئے، وہ اس کے پاس آئے، میرے باڈی گارڈ کے پاس۔ وہ بیچارہ غریب آدمی تھا، وہ نہیں سنبھال سکتا تھا، جگہ بھی نہیں تھی۔
وہ رات کو میرے پاس لے، اس نے تعارف کرایا، میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنے دن تم نے رہنا ہے تو میرے پاس رہو۔ اسلحہ بھی میں دیتا تھا ان کو، نشہ بھی وہ کرتے تھے وہ بھی دیتا تھا، سارا کرتا تھا۔ میری مجبوری بھی تھی ان کو پناہ دینا، کیونکہ میرے خاندان نے اس وقت میرا ناطقہ بند کر رکھا تھا۔ بہت میرا باپ کہتا تھا کہ یہ تمہیں قتل کر دیں گے، میں کہتا تھا کہ ابا اللہ سے خیر مانگو، میں اس سطح پہ جا چکا ہوں کہ یہ میرا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے خاندان نے، میرے بھتیجوں نے، بھائیوں نے، مامے نے، سارے نے گجرات کی پی او اسٹاف کو شکایت کی کہ ارشاد کے پاس اشتہاریاں اور برات میں جانا ہے تو وہ بھی ہوں گے تو انہیں گرفتار کر لو۔ رات انہوں نے پولیس والے رکھے گھر اپنے، صبح میں تیاری کر کے میں اور دلہا گاڑی لے کے ہم برات میں جا رہے تھے، کوئی 20-25 پولیس والوں نے میری گاڑی چاروں طرف سے گنوں سے گھیر لی، مجھے گرفتار کر لیا، دلہے کو بھی گرفتار کر لیا، لے گئے جناب ہمیں، وہ ایک جگہ لے گئے، وہاں جا کے انہوں نے دلہے کو، سنگارا ہوا دلہا، اس کو انہوں نے مارا پیٹا۔ اس کو مارنے پیٹنے کے بعد میری طرف ہوئے تو میں نے کہا دیکھو میرے ساتھ جو بات کرنی ہے، میں پڑھا لکھا بندہ ہوں، ذمہ دار ہوں، تو میرے ساتھ جو بات کرنی زبانی کرو، یا میں اس بیہیویئر کا حقدار نہیں ہوں جو آپ میرے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں۔ آفیسر مجھے علیحدہ کمرے میں لے گیا، علیحدہ کمرے میں جا کے میں نے اس کہا دیکھو تم آسمان سے نہیں گرے ہو، تم اسی معاشرے کی پیداوار ہو، میری پوزیشن یہ ہے جن لوگوں نے آپ کو شکایت کی ہے وہ لوگ میرے دشمن ہیں، میرے گھر والے ہیں، اگر میں ان کو پناہ نہ دیتا تو یہاں کرتا یہ میں قتل ہو جاتا، تمہیں میرا قتل ہو جاتا تو تم خوش ہو۔ وہ میری طرف دیکھنے لگا، اس کی بات سمجھ میں آ گئی، اس نے کہا دیکھو آپ پریشان نہ ہوں، ڈونٹ وری، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس نے جب مجھے سارا دن اپنے ساتھ رکھا، رات کو وہ لے کے گئے ایک جگہ، انہوں نے ایک جگہ بنا رکھی تھی، وہاں لوہے کا بڑا راڈ پڑا تھا، اس میں وہ ملزمان کو کھیل رہے تھے، میں پہلے ہی گھس گیا، سب سے پہلے ہی۔ بعد میں ایک آیا، اس نے تلاشی لی، اس نے تلاشی لینے کے میں نے رومال میں لپیٹ کے سب کچھ دے دیا، وہ جو آفیسر کی میز پر گئے تو اس میں میرے وزٹنگ کارڈ تھے، میرا LZC کا چیئرمین کا کارڈ بھی تھا، اوریجنل کونسلر کا اوریجنل کارڈ تھا، تو انہوں نے کہا یار اس کو تو لے کے آؤ، یہ تو بندہ کونسلر ہے تو ذمہ دار آدمی، اس کو تو لے کے آؤ۔ بعد میں پولیس والا آیا، اس نے کہا تم نے بتایا ہمیں کیوں نہیں ہے کہ تم، مجھے نکالا تو آفیسر کے کمرے میں لے کے گئے، اس نے کھانا منگایا، کھانا منگانے کے بعد اس نے کہا یہ تمہارا اسلحہ جو ہے سارا یہ پڑا ہے، یہ لے لو، اور ابھی رات کے 12 بجے ڈیٹ چینج ہوگی، اسی ڈیٹ میں آپ دلہا لے کے لڑکی والے کو گھر چلے جاؤ۔ میں نے دلہے کو بھی لیا، گاڑی لی وہاں سے، تو ہم لڑکی والوں کے گھر چلے گئے، لالا موسی کا قریب گاؤں تھا، اودا سدھ گاؤں تھا، وہاں چلے گئے ہم۔ صبح میں دلہن لے کے گھر آ گیا، وہ میرے عزیز رشتہ دار تو پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا۔ بات یہ ہے کہ میں نے سچ بولا، پولیس نے میرے ساتھ تعاون کیا۔ سچ بولنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے، عزت پرسنالٹی بنتی ہے انسان کی، اور اتنے واقع ہیں۔ ایک دفعہ میرا ڈرائیور، ٹریکٹر ڈرائیور تھا میرے پاس، ملک یوسف، وہ گیا پمپ سے، اس نے ڈیزل اور موبلائل وغیرہ لے کے آیا، تو جب میں نے رات کو پرچی چیک کی تو 2 جو گیلن ہے نا وہ زیادہ آ گئی۔ میں نے کہا یار یہ ابھی تم نے اتنا سامان لے آئے، یہ لے کے گئے ہو، اللہ دیکھو کتنی برکت دیتا ہے، سچ میں بہت طاقت ہے، سچ میں بہت عزت ہے۔ میں نے وہ اسی طرح رکھ دی۔ 4-5 دن بعد میں گیا ٹریکٹر لے کے ورکشاپ میں، تو میں پمپ پہ چلا گیا، میں نے مینیجر سے کہا، مینیجر بھی اونر تھا، کہ یہ پرچی آپ کی؟ اس نے کہا جی ہاں میری ہے۔ میں نے کہا یہ 2 ڈبے آپ نے فالتو دے دیے ہیں۔ وہ میری طرف دیکھنے لگا حیران پریشان ہو کے، کہنے لگا یار عجیب آدمی ہے تم، لوگ تو 1 روپے کی ہیرا پھیری کر کے کہتے ہیں میں نے بہت بڑا کام کیا ہے، تم یہ گھر سے لے کے آ گئے، یہ میرے پر حرام، ایسا کرو یہ مٹھائی منگاؤ، یہ جو ورکشاپ والے مزدور آپ کا کام کرتے ہیں نا ٹریکٹر کا، یہ ٹائروں والے، ورکشاپ والے، اسپیئر پارٹ والے، کھراد والے، سارے ان کو
کھلاؤ، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ یار یہ تو بہت بڑا آدمی ہے، اس نے تو اتنا سچ بولا، گھر سے چیزیں لے کے آ گیا واپس۔ تھریشر کا زمانہ آ گیا، فصل کی کٹائی آ گئی تو تیل شارٹ ہو گیا، میں نے 3 ڈرم ٹرالی میں رکھے اور میں اس کے پاس چلا گیا۔ اس نے کہا دیکھو آپ وہاں ٹریکٹر نکال لیں، ٹرالی کھڑی کر دیں، رات کے 8 بجے تیل کا اعلان ہوگا، میں آپ کو اسی ریٹ میں جو آ جائے اسی میں آپ کو 3 ڈرم بھر دوں گا۔ دوستو سچ میں اتنی برکت ہے، وہ 200 روپے کے اس وقت ڈبے تھے، مجھے 2000 کا فائدہ ہوا، سچ بولو دوستو۔ اور وہ شخص میرا مرید ہو گیا، مجھے سلوٹ کرتا تھا جب بھی وہاں جاتا تھا، اور مجھے بلا کے اسپیشلی چائے پلاتا تھا، میری باتیں میں شروع سے ایسی کرتا ہوں، میری باتیں سنتا تھا۔ سچ بہت طاقت ہے، سچ بولو۔ سچ، میرا خاندان اتنا جھوٹا اور مکار ہے، سن 84 میں میرے بھائی نے میرے ساتھ جھوٹ بولا، تاحال میرا کوئی رابطہ نہیں ہے اس کے ساتھ، میں نے اسے چھوڑ دیا، اور جھوٹ بول رہا ہے، بھتیجے ان کی منگنی کی، پڑھایا لکھایا، وہ باپ سے بھی آگے نکل گئے ہیں، باپ سے بھی آگے اتنے رسوا ہو رہے ہیں جھوٹ کی وجہ سے، میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، میرا بھائی اتنا ذلیل و خوار ہو رہا ہے، اتنی اس کی بےزتی ہو رہی ہے، بھتیجوں کی ہو رہی ہے، صرف جھوٹ نہیں چھوڑتے، میں نے انہیں چھوڑ دیا، انہوں نے جھوٹ نہیں چھوڑا، اور تاحال پریشان ہو رہے ہیں، کوئی آدمی ان کو بلا کے راضی نہیں ہے۔ اور میرے پاس اللہ کا شکر ہے، میں آبدیدہ ہو جاتا ہوں جب دوسرے گاؤں میں جاتا ہوں، تو میرا گاؤں تو میرے ساتھ اتنا پیار کرتا ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو، میں نے ایسے ایسے کام کیے، وہ کہتے ہیں یہ اس کا ذاتی پھول ہے، ہمارے دل میں ہے، وہ کورنس بجا لا کر لوگ سلام کرتے ہیں، صرف دوستو سچ کی وجہ ہے، اصول پسندی ہے، سچ ہے، ورنہ میں تو ایک ادنا گناہگار سا انسان ہوں۔ خدا پہ ایمان اسی کا ہے جو سچ ہے، ورنہ خدا تمہارا نہیں ہے، تم خدا کے نہیں ہو، دنیا ایک کھلی کتاب ہے، زمانہ ایک بہترین استاد ہے۔